حاتم طائی کی طلسماتی اور مافوق الفطری داستان عرب و عجم میں اسلام کی آمد سے پہلے مشہور تھی۔ حاتم طائی کوئی افسانوی داستان کا کردار نہیں بلکہ حقیقی شخصیت ہے جو 6 صدی عیسوی میں یمن کے کہ قبیلے کا حاکم تھا۔ حاتم کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد ابن اعظم الطائی تھا۔ حاتم کی ماں بہت دولت مند اور سخی خاتون تھی۔ ان کی وفات کے بعد حاتم کے بھائیوں نے حاتم کا مال بھی لے لیا اور اس پر بے انتہا ظلم ڈھائے اور اسے کافی دن تک بھوکا رکھتے۔ حاتم کو سخاوت وراثت میں ملی تھی۔ جوان ہو کر وہ نہایت سخی شخص ثابت ہوا۔ حاتم سخاوت میں اس قدر سخی تھا جب وہ اپنے دادا کے پاس رہتا تھا اور کافی چھوٹی عمر تھی اس وقت وہ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا تھا۔ اگر کوئی مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا ورنہ پھینک دیتا تھا۔ حاتم پورے عرب میں مشہور ہو گیا اور اس کے سخاوت کے چرچے ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے حاتم کی سخاوت کے بہت سے قصے اور واقعے گڑھ لیے، لیکن اس کے باوجود حاتم کی سچی حکایت اس کی سخی شخصیت کی دلیل ہے۔ عرب میں جبل سمرا کی چوٹی پر واقع ایک مقام تھا جہاں حاتم رات کے وقت آگ جلایا کرتا تھا تاکہ شہر سے گزرنے والوں کو راستہ دکھائی دے سکے۔ اس مقام کو آج حاتم طائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ علاقہ آج بھی آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابن احرابی کے مطابق حاتم ہر میدان میں فاتح تھا، خواہ وہ جنگ ہو یا مقابلہ یا کھیل یا سخاوت ہو۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب کا چاند بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا، لہذا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ یوں تو حاتم کے سخاوت اور فراخ دلی کے بہت سے قصے اور واقعے ہیں، لیکن چند میں سے یہ بہت مشہور ہے جو عرب و عجم میں عام طور پر لوگوں کی زبانوں پر رہتا ہے۔ مشہور ہے کہ روم کے بادشاہ قیصر کے دربار میں ایک دن حاتم کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ حاتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے دینا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ حاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات فراہم کرو جو اس کے لیے بہت اہم ہو اور اس کی نظر میں بہت اہمیت رکھتی ہو۔ درباریوں نے کہا کہ حاتم کے لیے اس کا ایک خوبصورت اور تیز ترین گھوڑا ہے جو اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، لہذا بادشاہ نے حکم دیا کہ حاتم سے اس کا وہ گھوڑا مانگو اور میرے پاس لے آؤ۔ لہذا وزیر بادشاہ کے حکم دیتے ہی محل سے فوراً نکلا اور رات کے وقت حاتم کے گھر پہنچا۔ جب وہ پہنچے تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ حاتم کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ ایسے حالات میں گھر سے نکلنا بہت ہی مشکل تھا، لہذا مسلمانوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حاتم نے اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور دسترخوان پر نہایت بنا ہوا گوشت پیش کیا۔ صبح کے وقت جب بارش تھمی تو وزیر نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ گھوڑا تو میں نے ذبح کر کے رات کے کھانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ وزیر نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی تھی، اب اگر بادشاہ یہ بات سنے گا تو وہ آپ کی سخاوت کی تعریف کرے بغیر نہیں رہے گا۔ سن 588 عیسوی میں حاتم کی وفات ہوئی۔ حاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی کے قبیلے کا حاکم بنا اور وہ 9 ہجری میں
مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ وہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قوم پیداوار اور مال و غنیمت کا چوتھا حصہ ان کی نظر کرتی تھی۔ انہیں مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی۔ وہ عیسائی تھے۔ وہ اسلام کو عیسائیت کا رکیب سمجھتے تھے۔ سردار ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھڑکتا تھا۔ ان کی سائل سے یمن کے کئی قبیلے نے بغاوت کی۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کرنے والے سرداران کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں سے عدی کی بہن صفانہ تھی، یعنی صفانہ بنت حاتم تھی۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا، میں سخی حاتم دائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر ترس کھاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھی۔ اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو ہم اس پر رحم کا ہی معاملہ فرماتے۔ اس لڑکی کو رہا کر دو، کیوں نہ کہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلوک سے متاثر ہو کر بعد میں عدی اور اس کے بہن بھائی نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین اور جنگ یمل میں حضرت علی کے شانہ بشانہ جنگیں لڑی۔ حیدر بخش حیدری کے آرائش محفل میں حاتم طائی کے 7 سوالوں کے قصے نے حاتم کی شخصیت کو ایک طلسماتی شخصیت بنا دیا، اور اس روایتی کہانیوں میں حاتم کی سخاوت کے افسانے بہت ہی مشہور ہوئے۔